مانے یا نہ مانے پارٹ 1۔ اپٹن سینکلیئر، اس کی کتابیں دنیا کی اتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے کہ ان میں سے اکثر کے نام اسے خود بھی نہیں آتے۔ اپٹن سینکلیئر نے 500 سے زیادہ پمفلٹس اور 48 کتابیں لکھی ہیں۔ اس کی کتابوں کی 30 لاکھ جلدیں روس میں جبکہ 20 لاکھ جلدیں جرمنی میں فروخت کی جا چکی ہے۔ اس کے اصلاح پر مبنی ناولوں نے روس کے انقلاب میں مدد کی ہے۔ حالانکہ وہ ایک امریکن تھا لیکن بجائے امریکہ کے اس کی کتب یورپ میں زیادہ مقبول ہے۔ میں ایک روز فرینچ ریواورا میں ایک بک سٹال پر گیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ اپٹن سینکلیئر کی کتابیں دوسرے تمام امریکی اور انگریزی ادیبوں سے زیادہ ہیں۔ 44 زبانوں میں اس کی کتابوں کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ اپٹن سینکلیئر نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ ان میں سے کئی زبانوں سے وہ خود بھی ناواقف تھا اور اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ زبانیں کن ملکوں کی ہیں۔ موجودہ دور میں اس کی کتابیں تمام دوسرے مصنفین سے زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ سینکلیئر نے 16 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا اور 60 سال کی عمر تک وہ مسلسل لکھتا رہا۔ اس نے کتابوں کی تعداد میں صفحات لکھے ہیں لیکن اس نے اتنے زیادہ الفاظ رقم کیے ہیں کہ اگر پرانے اور نئے بائبلوں کو ملایا جائے تو ان سے بھی اس کے الفاظ زیادہ ہیں۔ اپٹن سینکلیئر کے سامنے ایک واضح مقصد تھا۔ وہ دنیا سے افلاس کے خاتمے کا خواہش مند تھا کیونکہ اسے تجربہ تھا کہ مفلسی کس قدر بے رحم ہوتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ایسے دور سے بھی گزر چکا ہے کہ جس میں وہ مسلسل 6 سال تک مفلسی کا شکار رہا۔ اس کا باپ شراب بیچتا تھا اور خود بھی بڑا شرابی تھا۔ جب وہ لڑکا تھا تو وہ اپنے باپ کی تلاش میں ایک سے دوسرے شراب خانے گھومتا اور پھر اپنے شرابی باپ کو کسی شراب خانے سے اپنے بازوں کے سہارے آہستہ آہستہ گھر لا کر اسے اس کے بستر پر لٹا دیتا۔ اس کی ماں اپنے شرابی شوہر کی جیبوں کو ٹٹولتی اور تمام نقدی نکال کر چھپا لیتی تاکہ اگلے روز اس نقدی سے کھانا وغیرہ کھا سکیں۔ وہ اتنے غریب تھے کہ ٹوٹے پھوٹے اور اندھیر مکانوں میں رہتے تھے اور مسلسل مکان تبدیل کرتے رہتے تھے کیونکہ وہ مکان کا کرایہ نہیں دے پاتے تھے۔ اپٹن سینکلیئر بڑا ہوا تو شراب کا سخت مخالف ہوا۔ وہ گھنٹوں شراب کے خلاف لیکچر دیتا رہتا۔ سینکلیئر پر اپنے باپ کی زندگی کا اثر یہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر چائے تک نہ پیتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ لگایا تھا۔ 10 سال کی عمر سے قبل اسے اسکول جانے کا موقع نہ مل سکا۔ پڑھنا اس نے خود ہی سیکھا تھا۔ اسکول جانے سے قبل اس نے بہت سارے مشہور انگریزی ناول نگاروں کی کئی ناول پڑھ ڈالے اور اسی طرح اس نے انسائکلوپیڈیا کا ایک حصہ بھی یاد کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہائی اسکول کی تعلیم 2 سال میں ختم کر لی۔ جب وہ کالج میں داخل ہوا تو اس کے پاس ایک ڈیلا بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں اس کے ساتھ رہتی تھی اور وہ اس کا سارا خرچہ سینکلیئر ہی اٹھاتا تھا۔ چنانچہ اس نے 7 قسم کی مختلف رسالوں کے لیے ناول اور کہانیاں لکھنی شروع کر دی۔ اس طرح وہ اپنے اور اپنے کالج کا اخراجات پورے کرنے لگا۔ ہر رات وہ ایک کہانی یا ناول کا ایک باب لکھتا اور 2 ناول 1 ماہ میں مکمل کر لیتا۔ علاوہ ازیں اسے یونیورسٹی میں 8 گھنٹے تعلیم بھی حاصل کرنا ہوتی تھی۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ لاکھوں آدمیوں میں سے صرف 1-2 ہی اس قدر کام کر سکتے ہیں۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد وہ بچوں کے رسالوں کے لیے مختلف قسم کی کہانیاں لکھ کر 14 پاؤنڈ فی ہفتہ کمانے لگا۔ اس وقت وہ 20 سال سے کم عمر کا تھا اور یہ آمدنی اس کے لیے ضرورت سے زیادہ تھی۔ لیکن اپٹن سینکلیئر پیسوں کے لیے کہانیاں اور ناول نہیں لکھتا تھا۔ اس کے اندر ایک شدید جذبہ موجزن تھا۔ وہ ناانصافی اور مفلسی کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ اسے اسی جذبے کے تحت اپنی بیمار بیوی، بچے اور ساری آمدنی چھوڑ کر نیو جرسی چلا گیا اور وہاں ایک خیمہ لگا کر مفلسی اور ناانصافی کے خلاف پروپیگنڈا ناول لکھنے لگا، ایسے ناول جو دنیا کی اصلاح کر دے۔ وہ وہاں 5 سال رہا۔ اس عرصے میں اس نے 5 ناول لکھے۔ ان 5 ناولوں میں سے اس نے 5 سال میں صرف 200 پاؤنڈ کمائے، بالفاظ دیگر 40 پاؤنڈ سالانہ یعنی روز کے 2.5 شلنگ۔ وہ اکثر مسلسل بھوکا رہا۔ ایک دن اس کی بیوی دکان سے ایک میز پوش خرید لائی۔ جب اسے اس کی فضول خرچی کا پتہ چلا تو اس نے اس سے میز پوش فوراً واپس کرنے کے لیے کہا۔ وہ میز پوش 2.5 شلنگ کا تھا۔ ان 2.5 شلنگ سے 2 دن کا کھانا بخوبی چل سکتا تھا۔
اس کے چٹے ناول کا نام جنگل تھا۔ اس ناول نے ایک سنسنی پیدا کر دی اور اسے اس کا 6,000 پاؤنڈ معاوضہ ملا، مگر اس نے سارا پیسہ نیو جرسی میں دریائے ہڈسن کے کنارے ایک ایسی بستی کی تعمیر پر صرف کیا جو ادیبوں، آرٹسٹ اور موسیقاروں کے لیے مخصوص تھی اور جہاں ان کو اشیاء ضرورت سستی مل سکتی تھی۔ سنکلیر کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کے پیچھے اس طرح بھاگتا جیسے بلی کے پیچھے بلڈاگ بھاگتا ہے۔ مثلا ایک دفعہ اس نے وائلن سیکھنے کا ارادہ کیا۔ وہ روزانہ 8 گھنٹے وائلن بجاتا اور 3 سال تک مسلسل بجاتا رہا۔ جب اس کے ہمسائیوں نے اعتراض کیا تو وہ اپنے وائلن کے ساتھ جنگل میں چلا گیا اور وہاں پرندوں میں اور چوپایوں کے سامنے پورا دن وائلن بجاتا۔ ایپٹن سنکلیر نے مجھے بتایا کہ وہ 4 دفعہ قید جا چکا ہے۔ پہلی دفعہ اس جرم کی پاداش میں اسے 18 گھنٹے قید کیا گیا کہ وہ اتوار کے روز ٹینس کھیل رہا تھا۔ دوسری دفعہ اسے 3 دن تک اس لیے قید رکھا گیا کہ وہ نیو یارک میں جان ڈی فراک فیلر کے دفتر کے سامنے خاموشی سے گھوم رہا تھا۔ تیسری دفعہ اسے اس وجہ سے قید کیا گیا کہ اس نے بائبل کی ایک کاپی ایک سپاہی کو فروخت کی تھی، اور چوتھی دفعہ قید کیے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کا دستور ایک باغ میں اس کے مالک کی اجازت کے بغیر پڑھ رہا تھا۔